اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محی سنت الشیخ معین الدین چشتی امامت طریقتی والاولیاء الکاملین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جناب حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان عظمت اور شان ولادت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کا فیض مجھے اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو عطا فرمائے۔ حضرت شان حیدر بزبان حیدر، یوں تو حضرت علی علیہ السلام کے سینکڑوں خطابات ایسے ہیں جن میں آپ نے ذات والا صفات کا تعارف انتہائی ضرورت کے وقت کرایا ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہے جب آپ نے اپنے ان خطابات کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ امام کمال الدین ابی سالم محمد بن طلحہ حلبی شافعی، جو شاگرد امام شافعی ہیں، اپنی کتاب الدر المنظم میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص سوید بن نوفل ہلالی نے اٹھ کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، جس باب کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں آپ اس کو جانتے بھی ہیں؟ تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور اس کو متوجہ کر کے فرمایا کہ اے شخص، تجھ کو رونے والیاں روئیں پیٹیں اور تجھ پر مصائب کا نزول ہو، اے بزدل کے بیٹے، اے بیت توڑنے والے، اے جھٹلانے والے خبیث، ان قریب طویل عرصہ ختم ہو جائے گا اور تم کو غول بیابانی ہلاک کر دیں گے۔ اور پھر آپ نے اپنے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ میں رازوں کا راز ہوں، میں انوار کا درخت ہوں، میں آسمانوں کا رہنما ہوں، میں مسبحات کا انیس ہوں، میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا صفی ہوں، میں بادشاہوں کا قائد ہوں، میں آسمانوں کا شہباز ہوں، میں صراحت کا تخت ہوں، میں لوح کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی میں دیا ہے، میں تاریکی کا قطب ہوں، یعنی حجابات تاریکی کے آپ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے ایک حجابات تاریکی بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقامات ہیں اس میں سے ایک مقامات حجابات تاریکی ہے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا اس حجابات تاریکی کے نور ہیں۔ میں بیت معمور ہوں، وہ کعبہ جو آسمانوں میں ہے اور فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اور اس دنیا میں جو بیت اللہ ہے وہ اس کی نقل ہے اور ٹھیک اسی کے نیچے بنائی گئی ہے۔ میں بادشاہوں کا ابر نیسا ہوں، میں غیاب کا نور ہوں، میں لوحوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں حجج کی کشتی ہوں، میں حجج کی حجت ہوں، میں مخلوق کی اصلاح کرنے والا ہوں، میں حقائق کو قائم کرنے والا ہوں، میں تعویل کو بیان کرنے والا ہوں، میں انجیل کا مفسر ہوں، میں کسا والوں کا پانچواں ہوں، یعنی پنجتن کے پانچویں حضرت مولا علی ہیں۔ میں نساء کے لیے تبسیان ہوں، یعنی عورتوں کا محافظ ہوں، میں الفت والوں کی الفت ہوں، سبحان اللہ، میں اعراف والوں میں سے ایک ہوں، میں سر ابراہیم ہوں، میں اژدہائے کلیم ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا تو اس وقت جو آپ کا عصا مبارک اژدہے کی شکل میں آیا تھا تو وہ حضرت مولا علی مشکل کشا تھے۔ اور جیسا بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء اکرام کی کسی نہ کسی طرح مدد فرمائی ہے،
تو اس طرح سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مدد فرمائی تھی اژدہا کی شکل میں آ کے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اژدہا کلیم ہوں، میں ولی الاولیاء ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں زبور کا نغمہ ہوں. آہا، وہ نغمہ ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام جس کو گایا کرتے تھے. تو میں زبور کا وہ نغمہ ہوں. میں غفور کا پردہ ہوں، میں جلیل کی صفوت ہوں، یعنی جلیل کی صفتوں میں سے ایک خاص صفت. میں انجیل کا ایلیا ہوں. انجیل میں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے جو ایلیا کے نام سے آیا ہے. میں شدید القوا یعنی سخت قوتوں والا طاقتور ہوں. میں حامل لوا ہوں، میں محشر کا امام ہوں. سبحان اللہ. میں ساقی کوثر ہوں، میں قاسم جنا اور نار تقسیم کرنے والا ہوں. میں دین کا بادشاہ ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں وارث مختار ہوں، میں کمزوروں کا مددگار ہوں، میں کفار کی جڑ اکھاڑنے والا ہوں. میں نیک اماموں کا باپ ہوں. میں دروازہ اکھاڑنے والا ہوں، یعنی در خیبر آپ نے اکھاڑا تھا. میں گروہوں کو متفرق کرنے والا ہوں. میں قیمتی جوہر ہوں، میں باب مدینہ ہوں. میں مفسر براہین ہوں. سبحان اللہ. میں ظاہر طور پر مشکلات کو حل کرنے والا ہوں. میں نون والقلم ہوں. آہا، میں تاریکی کا چراغ ہوں. میں میم تا کا سوال ہوں. میں ممدوح حل عطا ہوں. میں بنیاد عظیم ہوں. میں صراط مستقیم ہوں. سبحان اللہ. میں اصداف کا موتی ہوں اور میں قاف کا پہاڑ ہوں. آہا، میں حروف کا راز ہوں. کون سے حروف؟ قرآنی حروف. اور میں ظروف کا نور ہوں. کون سے ظروف؟ جو آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں، چاند ستاروں کا نور ہوں. میں جبل راسخ یعنی مضبوط پہاڑ ہوں. میں بلند پرچم ہوں. میں غیبوں کی کنجی ہوں. میں دلوں کا چراغ ہوں. میں نور ارواح ہوں. میں مقرر حملہ آور کر ہونے والا سوار ہوں. میں مددگار کی مدد ہوں. میں ننگی تلوار ہوں. میں مقتول شہید ہوں. میں قرآن جمع کرنے والا ہوں. میں بیان کی دیوار ہوں. میں برادر رسول ہوں. میں زوج بطول ہوں. میں اسلام کا ستون ہوں. میں سر الاسنام ہوں. میں صاحب اذن ہوں، یعنی ہر چیز کا حکم دینے والے حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں. میں صاحب اذن ہوں. میں جن کا قاتل ہوں. آپ نے ایک جن کو قتل کیا تھا، مشہور واقعہ ہے. میں صالح المومنین ہوں. میں فلاح پانے والوں کا امام ہوں. میں سخاوت کرنے والوں کا امام ہوں. میں اسرار نبوت کی کان ہوں. میں اولین کی خبروں سے آگاہ کرنے والا ہوں. میں آخرین کو پیش آنے والے وقائع کی خبر دینے والا ہوں. میں قطب الاقطاب ہوں. میں حبیب الاحباب ہوں. میں مہدی عصر ہوں. میں عیسیٰ زمان ہوں. خدا کی قسم میں وجہ اللہ ہوں. آہا، سبحان اللہ. خدا کی قسم میں اسد اللہ ہوں. میں سید العرب ہوں. میں مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں. میں وہ ہوں جسے لا فتح کہا گیا ہے. سبحان اللہ. میں وہ ہوں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، یعنی تم میرے صفی ہو. میں بنو غالب کا شیر ہوں. میں علی ابن طالب ہوں علیہ السلام. تاجدار حلتا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان فیض ترجمان سے جب ان کا اپنا یہ تعارف سنا تو سوال کرنے والے نے بلند آواز سے چیخ ماری اور مر گیا. میرے معزز سننے اور دیکھنے والوں، یہ چند وہ خطابات تھے جو مولا علی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنا تعارف کراتے وقت ادا فرمائے تھے.
اب آپ کا ولادت پاک ظہور پاک کا مختصر سا تعارف بیان کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک معمول تھوڑا سا واقعہ ہے، آپ کا بہت روایتیں بہت ہیں لیکن ایک مختصر واقعہ لے کے آیا ہوں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا دونوں کے دادا حضرت ہاشم بن عبد مناف ہیں، یعنی آپ کے والد جناب ہاشم رضی اللہ کے پوتے ہیں اور آپ کی ماں جناب ہاشم رضی اللہ کی پوتی ہیں، اور جناب ہاشم اگر حضرت علی علیہ السلام کے والدین کے دادا ہیں تو امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عالیہ محتاج تعارف نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھ کو اور علی کو، یعنی دو نور بنا کر اپنے عرش کے سامنے پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو اور علی کو اپنے نور سے دو نور بنا کر اپنے عرش کے سامنے پیدا فرمایا۔ تخلیق آدم سے 2000 سال قبل ہم خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ہمارا نور ان کی پیشانی میں رکھا، جو اسلاب و ارحام طیبات و طاہرات میں منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ٹھہرا، اور وہاں سے پاکیزہ سلوبوں اور ارحام طاہرہ میں پھرتا ہوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک میں جلوہ افروز ہوا۔ وہاں سے 2/3 حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو اور 1/3 حصہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ملا۔ پھر دونوں مجھ سے اور علی سے فاطمہ میں آ کر مجتمع ہو گیا، پس حسن اور حسین پروردگار عالمین کے 2 نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی اور کئی روایات ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک اور طاہر تھے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد بھی شرک و کفر کی نجاستوں سے پاک و طیب و طاہر تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے والد محترم ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا قریشی ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور ہیں۔ آپ کا اصلی نام عبد مناف ہے اور بعض نے عمران بھی کہا ہے۔ آپ یعنی ابو طالب حضور کی پیدائش مبارکہ سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضور کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور جب شام کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب نے آپ کی نصرت و حمایت مکمل طور پر حضرت ابو طالب آپ کی نصرت و حمایت پر مکمل طور پر قائم رہے اور ہر طرح سے آپ کی مدد فرمائی، اور ہر وقت دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی مدح و ستائش میں قصائد لکھے۔ آپ نے پورا ایک دیوان آپ کی قصائد میں لکھا ہے، یعنی آپ کی نعت شریف مدح بیان کرنے میں پورا ایک دیوان لکھا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ اسد بن ہاشم بن عبد مناف کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب اور ان کے بہن بھائیوں کی والدہ ہیں۔ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم ام علی بن ابی طالب مشرف با اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں اور وہیں انتقال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کا کفن عطا فرمایا اور ان کی قبر میں لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ سرکار نے 70 تکبیروں کے ساتھ پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اہل جنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو حکم فرمایا۔ آپ بہت ہی عظیم المرتبت اور بلند شان والی ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت۔
آپ کی والدہ مکرمہ نے آپ کو حرم معظم میں جنا، جننے والی بھی طیب اور پاک ہیں اور بیٹا بھی طیب اور پاک ہے۔ کسیرا میسر نشدعی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، ایسی سعادت کسے نصیب ہو سکتی ہے جس کی ولادت کعبہ کے اندر ہو اور جس کی شہادت مسجد کے اندر ہو۔ معتبر روایات اور مشہور روایاتوں کے مطابق سلطان الاولیاء، تاجدار حلقہ، امیر المومنین، صاحب ذوالفقار، حیدر کرار، مرتضیٰ مشکل کشا، شیر خدا، سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عین جوف کعبۃ اللہ میں سید الایام یعنی جمعہ کے روز 13 رجب المرجب کو 30 عام الفیل میں اپنی والدہ مکرمہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی آغوش رافت میں بسد کر و فر تشریف لائے۔ فی الحقیقت کعبہ معظمہ میں پیدا ہونے والے کا شرف سوائے آپ کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کعبہ شریف میں ولادت مبارکہ حضرت علی کا خاصہ ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ عبد الرحمن سفوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو الحسن مالکی علیہ رحمہ کی مشہور تالیف فصول المہمہ فی معرفت الائمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شکم مادر سے جوف حرم یعنی کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ فضیلت خاص طور پر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص فرما رکھی تھی جب جناب فاطمہ بنت اسد پر زچگی کا عالم طاری ہوا اور آپ کو درد زہ کی خفیف سی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ پریشان ہو گئیں کیونکہ اس وقت طواف کعبہ میں مصروف تھیں اور سوائے کعبہ کے قریبی مقام پر با پردہ مکان موجود نہیں تھا۔ آپ ابھی پریشانی اور خفت کے عالم میں سوچ ہی رہی تھیں کہ مان کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی دیوار کو شق کر دیا اور آپ اس کے اندر تشریف لے گئیں اور آپ کی تشریف لے جانے کے بعد دیوار کا شگاف از خود بند ہو گیا، لیکن وہ نشانی آج بھی کعبہ شریف میں، وہ دیوار پھٹنے کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ آپ ابھی خانہ کعبے کے اندر پہنچی ہی تھی کہ ولایت و امامت کا آفتاب آپ کی جھولی میں گر گیا۔ بعض روایتوں میں مرقوم ہے کہ طواف کعبہ کے دوران حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی ولادت معظمہ کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی اور یہ آپ کا خاص اعجاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مخصوص تھا، اور اس اعزاز میں کوئی بھی شخص آپ کا شریک نہیں۔ کعبہ شریف میں پیدا ہونے کی متعدد روایتیں ہیں۔ علامہ شبلنجی نے اپنی مشہور تالیف نور الابصار میں اپنی ایسی ہی روایت لکھی ہے۔ مورخ جلیل علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی عظیم تالیف ازالۃ الخفا میں ایسی ہی روایتیں رقم تراز کی ہیں۔ علامہ قہستانی بھی اپنی مشہور تالیف ذہب الصوفیہ میں ایسی ہی روایت رقم تراز کرتے ہیں، اور بہت سے روایتیں اس کی ملتی ہیں۔ امام العاشقین مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، جنہیں کون نہیں جانتا، مولانا جامی، اپنی مشہور تالیف شواہد النبوہ شریف میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ یہاں ایک بات اور بیان کرتا ہوں کہ مقدس مریم کو اللہ تعالی نے عظیم اعزاز عطا فرمایا جو ایک الگ حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطول کے لقب سے ملقب فرمایا، انہیں بغیر کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی عظیم بیٹا عطا فرمایا جسے عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، جو اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ دوران حمل انہیں جنت کے پھل بھی کھانے کو دیے اور وضع حمل سے قبل تک ان کا مسکن مسجد اقصی یعنی کعبہ اول کی محراب کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ مگر جب اس
طیب و طاہر اور مقدس مریم علیہ السلام پر وضع حمل کا وقت آتا ہے تو آپ کو بیت المقدس کی محراب چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جناب مریم کو وضع حمل کے بعد 40 روز مدت نفاس تک نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کی محراب سے بلکہ بستی سے بھی دور رہنا پڑا۔ مگر اس طرف دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اپنے حمل کی پوری مدت تو اپنے گھر میں رہتی ہیں، مگر جب ان کے مقدس بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ بیت الحرام کے طواف کو تشریف لے جاتی ہیں۔ حالانکہ عام طور پر عورتوں کو اس خاص وقت کے ظہور کا کچھ دیر پہلے ضرور پتہ لگ جاتا ہے، مگر یہاں تو مشیت اپنے کسی خاص پروگرام کی تکمیل کی خواہاں ہے۔ قدرت الہیہ ایک خاص مقصد کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ قدرت کا یہ اہتمام خاص بلا وجہ یا اتفاقی نہیں، بلکہ اس میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی شان عظمت دکھانا چاہتا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر جناب حیدر کرار کی ولادت کعبہ شریف کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ مقام مرتضیٰ علیہ السلام کعبے سے بہت بلند و بالا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے تو جناب حیدر کرار علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کعبۃ اللہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے تو جناب علی علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش اور منبع نور ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے تو علی کو کرم اللہ اور اسد اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر کعبۃ اللہ میں پتھر نصب کرنے والے خلیل و ذبی علیہم السلام ہیں تو علی کو گود میں اٹھانے والے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کعبہ کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے تو علی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے۔ کعبہ کی دیواروں اور حجر اسود کے چومنے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، مگر علی کے قدم چومنے سے مقام غوثیت و قطبیت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ کعبہ فی الواقع یعنی اب معظم و مکرم ہے، لیکن اس میں یہ قوت نہیں کہ اپنے اندر رکھے ہوئے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ علی کا کام ہے کہ کعبہ اگر بت خانہ بن جائے تو علی اسے اجناس و ارحجاز سے پاک کر کے پھر کعبہ بنا دیں، یعنی تمام بتوں کو باہر پھینک کر صاف کر کے اس کو کعبے کو کعبہ بنانا علی کا کام ہے۔ جب تک حضرت مولا علی مشکل کشا نے کعبے کو بتوں سے پاک نہ فرمایا، کعبے کو عظمت نہ ملی، تو وہ محض ایک بت خانہ تھا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے ارکان حج کا صرف ایک رکن ادا ہوتا ہے، جبکہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہزاروں حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مولا علی وجہ اللہ کریم کی زیارت سے ہزاروں حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج بھی اگر آپ ان کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے تو آپ کو ہزاروں حج کا ثواب ملے گا۔ کعبہ کو دیکھنے سے کعبہ والے کی یاد آتی ہے، یعنی کعبہ کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، مگر علی کے غلاموں کا استقبال کعبہ کرتا ہے اور علی کو ملنے سے کعبہ والا مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے لوگ کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں، مگر یہ علی کے غلاموں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کعبہ ان کی زیارت کو آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی کی ولادت سے کعبہ کو شرف حاصل ہوا، اور ولادت علی کعبے میں ہونا یہ کعبے کا اعزاز ہے، نہ کہ علی کا۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور خدا علی کے گھر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کی شان و عظمت کی چند ایسی روایات کی دل آویز تصویریں جن کا عکس آپ قرآن و حدیث کی پاکیزہ تحریروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سلسلہ چشتیہ کے قطب الاقطاب خواجہ محمد حسینی گیسو دراز، جن کا روضہ مبارک گلبرگہ شریف میں ہے،
اور جو خلیفہ ہیں سلطان الاصفیاء خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے، اور حضرت خواجہ قطب الاقطاب خلیفہ ہیں خواجہ کل خواجگان چشت حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی حبیب اللہ۔ تو یہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ محمد حسینی گیسو دراز، جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت علی ساقی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حضرت علی ساقی ہوں گے۔ جب تک لوگ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پئیں گے پیاس نہیں بجھ سکے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی روز محشر جب تک آپ جام کوثر حضرت مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں سے نہ پئیں تو آپ کی پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو مخالف علی ہیں، جو مخالف حسین اور آل حسین ہیں، جو حسینیوں کے مخالف ہیں، وہ آپ اپنے حشر کا اندازہ لگا لیں کہ ان کا روز محشر کیا حشر ہونے والا ہے اور کس طرح وہ پیاسے تڑپیں گے، کیونکہ مولا علی تو ان کو جام کوثر عطا نہیں کریں گے، نہ مولا علی عطا کریں گے، نہ امام حسن عطا کریں گے، نہ حضرت امام حسین عطا کریں گے، نہ آل حسین عطا کرے گی۔ تو سب ان کی پیاس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور جب تک جام کوثر حضرت مولا علی مشکل کشایا ان کی آل سے نہ پیو، جب تک آپ کی پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں جناب علی المرتضیٰ کے مناقب کا ایک شمع ظاہر کر دوں تو آفتاب کا سب جمال محو ہو جائے، یعنی آفتاب کی روشنی جو ہے اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ اور جو کچھ میں نے جناب سے مشاہدہ کیا ہے، یعنی آپ نے جو روحانی طور پر حضرت مولا علی مشکل کشا کا مشاہدہ کیا ہے، اگر اس کو بیان کر دوں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاءوں کی نبوت کا خاندان اسی جناب سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب دوسری ایک روایت بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ معظم عالی، حضرت امیر خسرو کو کون نہیں جانتا، سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ معظم عالی جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہتر داؤد علیہ السلام کی بابت بیان ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، اور لوہا جب نرم ہو جاتا تھا تو پھر آپ اس سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ وہ اس لوہے کی اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انگلش میں آرمر کہا جاتا ہے، جو اس دور میں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ زرہ اور بختر پہن کر لڑایا جاتا تاکہ اس سے تلواروں کے وار کو وہ روک سکے۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا تو پھر اس سے آپ زرہ تیار کر لیتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا لیا کرتے تھے تو علی علیہ السلام کا نام لیا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یا علی یا علی یا علی، یعنی نام علی وہ ہے جو لوہے کو نرم کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت آپ کو بیان فرماتا ہوں۔ چہار ترکی کلہ چشتی ٹوپی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت معاب امیر المومنین امام الاشجعین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر اقدس پر رکھی، جو چشتی صوفی سادات اور مشائخ پہنتے ہیں، اس سے مراد دولت و سعادت ہے۔ کیسی دولت؟ جو کچھ 18,000 عالم میں ہے سب اس میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور ایک روایت ہے، حضرت انس روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود میری نظیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر ہیں۔ بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود تو راہ بر سے ملا، نشان منزل مقصود تو راہ بر سے ملا۔ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، اور خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا، خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آل علی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولا علی مشکل کشا سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے بغض سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے صدقہ توسل سے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کا آج شب ولادت ہے، اس شب ولادت کے صدقہ توسل سے مولا ہمیں مولا علی مشکل کشا کے غلاموں میں شامل فرما دینا۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔